Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to start the accounting cycle. Before entering into the accounting cycle, you must have learned the previous videos on the accounting equation. Accounting equation is usually understood and learned before the start of the accounting cycle. میں ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک دے دوں گا اکاؤنٹنگ ایکویشن کے لیے جو ہے وہ آپ وہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. دیر آر 5 ویڈیوز آف دا اکاؤنٹنگ ایکویشن. اس کے اندر ہی جو ہے 5 ایلیمنٹس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، یعنی اس میں کون کون سے اکاؤنٹس استعمال ہوتے ہیں، ایسٹس، لائبلٹیز، ایکویٹی، ریونیو اینڈ ایکسپینسز، ان کا پوری انفارمیشن گیون ہے. وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ جو ہے اکاؤنٹنگ سائیکل کی طرف موو کریں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر سامنے جو ہے پورا ایک میپ ہے، ایک سٹیپس ہیں اکاؤنٹنگ سائیکل کے. دیر آر 9 steps of the accounting cycle. First of all is the capture and formalize the transaction data. Source documents ہیں اور اس کے بعد source documents کی مدد سے transaction کو analyze کیا جاتا ہے اور journals میں اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے. Journals are of 2 types, general journal and special journals. So then entry جو ہے journal entry کو ledger accounts میں post کر دیا جاتا ہے, journal ledger. Then a trial balance is extracted. This trial balance is unadjusted trial balance. اس کے بعد پھر جو ہے منتھ اینڈ پہ یا کاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ پہ ایڈجسٹنگ انٹریز کی جاتی ہیں اینڈ دین ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس از پریپیئرڈ. ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس پریپیئر ہو جاتا ہے جس وقت تو یہ ایٹ دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ سائیکل پریپیئر کیا جاتا ہے اور ایڈجسٹنگ انٹریز بھی اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اینڈ پہ کی جاتی ہیں. اور جب ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس پریپیئر ہو جاتا ہے تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کی جاتی ہیں. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنے کے دوران یا اس کے بعد جو ہے کلوزنگ پروسیس ہوتا ہے اور کلوزنگ پروسیس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پوسٹ کلوزنگ ٹرائل بیلنس بنایا جاتا ہے. یہ بھی پورا اکاؤنٹنگ سائیکل میں آپ کے ساتھ اس کے جو سٹیپس ہیں پریویس ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں. اس کی بھی جو ہے میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اب ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریکارڈ جرنل انٹریز جو ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو جرنلز کے اندر کیسے ریکارڈ کیا جاتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے اور اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رولز ہیں. ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رول لرن کرنے کے بعد ہم جو ہے جرنل انٹریز کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ آج. کلوزنگ پروسیس جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کلوزنگ انٹریز جب کی جاتی ہیں وہ بھی جرنل میں کی جاتی ہیں. تو اس کے بعد پھر جو پیچھے اکاؤنٹس بچ جاتے ہیں وہ بیلنس شیٹ کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں یا ان کو ریئل اکاؤنٹس بھی کہتے ہیں. کلوزنگ پروسیس کے دوران نامنل اکاؤنٹس یا ٹیمپرری اکاؤنٹس جو ہیں وہ کلوز کر دیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے ابھی بریفلی آپ کو بتائی ہیں. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیوز کے اندر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ سلائڈس پہ چلتے ہیں. یہی جو میں نے ابھی آپ کو جو ہے ایروز اپ اینڈ ڈاؤن ورڈس ٹرینڈ میں دکھایا، ورٹیکلی دکھایا. اب یہ تھوڑا سا ایک اور طرح سے دیکھ لیجئے. اس میں سورس ڈاکومنٹس جو ہے کیپچر اینڈ فارملائز ٹرانزیکشن ڈیٹا، جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ جو سورس ڈاکومنٹس ہیں، فار ایگزامپل آرڈر فارم ہوتا ہے، انوائسز ہوتی ہیں، پرچیز آرڈر فارمز، ٹھیک ہے، ریسیونگ رپورٹ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں سورس ڈاکومنٹس کی مدد سے ٹرانزیکشن کو انالائز کیا جاتا ہے. انالائز کرنے کے بعد اس کا پروف ہوتا ہے. پروف جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جرنلز ہیں. جرنل دیر آر 2 types of journals, special journals and general journal. When the transactions are recorded in the journals, then we take the same transactions into the general ledger, posting into the ledger accounts. اور اس طرح سے یہ سارے سٹیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹرائل بیلنس، ایڈجسٹنگ انٹریز، ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، کلوزنگ پروسیس اینڈ پوسٹ کلوزنگ ٹرائل بیلنس. یاد رہے کہ آج کل اوبیسلی اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سافٹ ویئرس کے ذریعے کی جاتی ہے. تو جو آپ کو اگر جرنل کے اندر ایک کی گئی انٹری آپ کو فوری طور پہ جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ ایک ایکسٹریکٹڈ ٹرائل بیلنس دیکھ سکتے ہیں اس سٹیپ پہ، اور اگر آپ چاہیں تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. ہوپفلی میرا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ تھیوریٹیکلی ان چیزوں کو کرنے کے بعد ہم ایک سافٹ ویئر کی طرف بھی آئیں اور یہ ساری ٹرانزیکشنز ایک سافٹ ویئر کے اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کے اندر بھی ہوتی ہوئی ہم اس کو ضرور دیکھیں.
تو جس فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا ادھر میں نے آپ کو ریفر کیا، تو نیکسٹ سلائیڈ میں جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی طرف چلتے ہیں. لیٹس سی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. دیر آر 4 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. انکم اسٹیٹمنٹ اور انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کے مطابق اس کا پورا نام اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس اینڈ ادر کمپریہنسو انکم ہے. اور اسی طرح سے جب انکم اسٹیٹمنٹ پریپیئر ہو جاتی ہے تو ان کا آپس کا جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ ہے. وین انکم اسٹیٹمنٹ از پریپیئرڈ دین از اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکویٹی از پریپیئرڈ. دیر از کیسکیڈنگ افیکٹ وچ مینس کہ ایک اسٹیٹمنٹ جس کو پریپیئر ہوگی تب جو ہے ہم دوسری اسٹیٹمنٹ کو پریپیئر کرنے کے قابل ہو سکیں گے. اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکویٹی جس کو پریپیئر ہوتی ہے وچ کنسسٹ آف شیئر کیپٹل، شیئر پریمیم اینڈ ریٹین ارننگس وغیرہ. تو دین ہم موو آن کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کی طرف. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کے اندر ایکویٹی شامل ہے. ایکویٹی کی جو ہے ہم نے امپورٹنس کے مد نظر جو ہے ہم نے ایکویٹی کو علیحدہ سے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اکاؤنٹنٹس نے، جس کو اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکویٹی میں بنایا جاتا ہے. الٹیمیٹلی اسٹیٹمنٹ آف آنرز ایکویٹی آ کے حصہ بن جاتی ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کا. ایز یو نو آپ اچھے طریقے سے واقف ہیں. پریویس آپ نے اکاؤنٹنگ ایکویشن والی ویڈیوز اگر دیکھی ہوئی ہوں تو اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہم ایک رفلی ایک طریقے سے بناتے ہیں جس میں ایسٹس جو ہیں ایکولس ٹو لائبلٹیز اینڈ ایکویٹی ہوتا ہے، اور دیٹ از کالڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، اور اس کو بیلنس شیٹ بھی کہتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن کا دوسرا نام بیلنس شیٹ بھی ہے. اچھا جی، اور لاسٹ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے اٹ از کالڈ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز، اور اس کے اندر کیا ریکارڈ کیا جاتا ہے؟ کسی بھی ٹائم پیریڈ کے دوران ہونے والی کیش ریسیٹس اینڈ پیمنٹس جو ہے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اب یہ پریویس تھوڑے سے بیک گراؤنڈ کے بعد یہ ضروری تھا بیک گراؤنڈ. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اب آج کے ٹاپک کی طرف وچ از رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. ایز یو نو دیٹ فرسٹ entry is recorded is in general journal اور اسپیشل جرنلز میں بھی ریکارڈ ہوتی ہیں. فار دا سیک آف سمپلسٹی جس وقت ٹیکسٹ بکس جو ہے آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں اکاؤنٹنگ پروسیس یا اکاؤنٹنگ سائیکل ٹیچ کرتی ہیں تو اس وقت یہ ازیوم کر لیا جاتا ہے فار دا سیک آف سمپلسٹی، فار دا سیک آف ایز اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیٹ آل دا اینٹریز آر ٹو بی ریکارڈیڈ ان جرنل فارمیٹ. آلدو جنرل جرنل میں بھی انٹریز ریکارڈ ہوتی ہیں اور اسپیشل جرنلز میں بھی ہوتی ہیں. یہ ہم فردر جس وقت ان ٹاپکس پہ پہنچیں گے اسپیشل جرنلز پہ تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹل دین واٹ آر دا رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رولز جو ہے نارملی اسٹوڈنٹس اس میں بہت جو ہے وہ پرابلم محسوس کرتے ہیں اور اس میں بہت ٹیکسٹ بکس بعض اوقات بہت ڈیٹیل میں چلی جاتی ہیں اور یہ ڈیٹیل میں جانا جو ہے بعض اوقات ڈیفیکلٹی کا باعث بنتا ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف یہ 2 رولز سامنے آپ کے رکھے ہیں اور انہی 2 رولز کے اندر جو ہے تمام تر اکاؤنٹنگ آ جائے گی. سو لیٹس موو آن ٹو دا رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ. رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واٹ از مینٹ بائی ڈیبٹ اینڈ واٹ از مینٹ بائی کریڈٹ. سو ایز یو کین سی دیٹ آئی ہیو ریٹن دیٹ ڈیبٹ مینس لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این اکاؤنٹ and credit means right hand side of the account, or left hand side of an equation or right hand side of the equation جو ہے وہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رسپیکٹیولی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں بعض کا جو ہے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ، کچھ مسکنسیپشنز ہو سکتے ہیں کہ ڈیبٹ کا مطلب کچھ سمجھ لیا جاتا ہے اور کریڈٹ کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا جاتا ہے. تو میں ان مسکنسیپشنز میں اس وقت نہیں جا رہا. سمپل جو ہے آپ کو جو ہے جس کے ذریعے آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور پوری کی پوری اکاؤنٹنگ انہی رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ پہ بیس کرتی ہے. جتنی بھی آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ آگے پڑھنی ہے، اکاؤنٹنگ 1 اکاؤنٹنگ 2، ان سب کی بیس جو ہے وہ رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ ہے. تو ان رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ اگر سمجھ آ جاتے ہیں تو آگے اکاؤنٹنگ بھی پوری سمجھ آ جاتی ہے. اور ڈیبٹ مینس لیفٹ ہینڈ کالم، credit means right hand column. یا ڈیبٹ مینس لیفٹ ہینڈ سائڈ آف این اکاؤنٹ، کریڈٹ مینس رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا اکاؤنٹ. کالم کہہ لیں، ایکویشن کہہ لیں، اکاؤنٹ کہہ لیں. تو ڈیبٹ مینس لیفٹ ہینڈ سائڈ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیبٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہی ہے اور کریڈٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہی ہے. اور اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کی لاجک ہم کچھ نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی.
فی الحال ہم یہ آسان سے ایزی سے رولز کی طرف موو کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. تو پریویس لیکچرز میں جہاں پہ آپ نے ایلیمنٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انڈرسٹینڈ کیے تھے, دیر ور 5 ایلیمنٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. دیز ور ایسٹس, لائبلٹیز, ایکوٹی نمبر 3, ریونیو نمبر 4 اینڈ ایکسپینسز نمبر 5. یہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یہ 5 ایلیمنٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آپ نے انڈرسٹینڈ کیے تھے. Obviously جب دیر آر 5 ایلیمنٹس آف دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں ان 5 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہمارے ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ رولز ان 5 چیزوں سے ہی اس وقت ڈیل کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہے. تو رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ, فرسٹ رول یہ ہے کہ ایسٹس اینڈ ایکسپینسز کے اندر جب کبھی انکریز ہوگا, انکریز مینز کسی بھی ٹرانزیکشن کے نتیجے میں انکریز ہوگا, تو ہم اس کو ڈیبٹ سائڈ یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ریکارڈ کریں گے. کہاں پہ؟ لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دا جرنل کالمز یا لیفٹ ہینڈ سائڈ آف دا اکاؤنٹ آف دا لیجر اکاؤنٹ پہ ہم ریکارڈ کریں گے. تو ایسٹس میں انکریز کن واقعات کے, کن ٹرانزیکشنز کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایسٹس میں انکریز؟ یہ آپ اکاؤنٹنگ کویشن میں دیکھ چکے ہیں. فار ایگزامپل یو پرچیز این ایسٹ, ایسٹ جو ہے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, آپ کے بزنس کے اندر آ جاتا ہے, یو پرچیز این ایسٹ, تو اٹ از انکریز ان این ایسٹ. تو یہ انسیڈنٹ جو ہوگا تو آپ ایسٹس کو ادھر لکھیں گے. مثال کے طور پہ اگر وہ ایسٹ جو ہے اکوپمنٹ ہے, تو آپ نے جیسے لائن میں اس وقت لکھا ہوا یہاں پہ اکوپمنٹ لکھیں گے اور اس کی ادھر اماؤنٹ لکھیں گے, جو فار ایگزامپل 20,000 یہاں پہ انکریز کی جگہ, اور ڈیبٹ کے کالم کے نیچے دیر وڈ بی 2 کالمس جو ہے ہم آگے السٹریشن میں جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا. تو ایسٹ میں اگر انکریز ہو تو اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ کرتے ہیں, ڈیبٹ مینز لیفٹ کالم پہ ریکارڈ کرتے ہیں. اور اگر ایسٹ میں ڈیکریز ہو اس کی اماؤنٹ کو ہم کریڈٹ کالم میں یا رائٹ ہینڈ کالم پہ یا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریکارڈ کرتے ہیں. وہ رول جو ایسٹس پہ اپلائی ہوتا ہے وہی ایکسپینسز پہ ہوتا ہے. اور ایسٹس اینڈ ایکسپینسز میں ایک سملیرٹی پائی جاتی ہے, ایک سارٹ آف رشتہ داری ایک پائی جاتی ہے, ایک طریقے سے یہ دونوں آپس میں بہت کلوزلی لنکڈ ہیں. اور وہ ریزن کیا ہے کہ ایسٹس وین ایور ایسٹس آر یوزڈ اپ دے آر کنورٹیڈ انٹو ایکسپینسز, اور ایکسپینسز کو اگر آپ پری پیمنٹ کر دیں تو وہ ایسٹس ہوتی ہیں. تو ایسٹس اینڈ ایکسپینسز آپس میں کنورٹیبل ہوتے ہیں اور آپس میں ان کا لنک بہت کلوز ہوتا ہے, لہٰذا ان کے اوپر ایک ہی رول لگتا ہے. تو رول نمبر 1 ہوا کہ ایسٹس اینڈ ایکسپینسز میں جب کبھی انکریز ہو تو یو ول ریکارڈ اٹ آن ڈیبٹ سائڈ, اور اگر ڈیکریز ہو یو ول ریکارڈ اٹ آن کریڈٹ سائڈ. دس از رول نمبر 1. سیکنڈ رول جو ہے وہ پہلے والے رول کے اپوزٹ ہے. پہلے والے رول کے اپوزٹ اس وجہ سے ہے کہ ایز یو نو کہ اکاؤنٹنگ ایکویشن کے اندر ایسٹس کو ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ دی تھی آف دا ایکویشن, تو اس وجہ سے جو اس کے رولز ہیں وہ دوسری سائڈ یعنی لائبلٹیز اینڈ ایکوٹی جو سائڈ ہیں اس کے اپوزٹ بنیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائبلٹیز اینڈ ایکوٹی سائڈ جو ہے انکریز ہو تو کریڈٹ ہوتی ہیں اور ڈیکریز ہو تو ڈیبٹ ہوتی ہیں. تو آپ کو رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ یاد کرنے کی بھی کوئی اتنی بہت زیادہ مشکل نہیں پیش آئے گی. آپ صرف یہ پہلا رول یاد کریں گے جس میں ایسٹس اینڈ ایکسپینسز میں انکریز ہو تو ڈیبٹ, ڈیکریز ہو تو کریڈٹ, اور دوسرا رول اس کے الٹ ہے, یعنی لائبلٹیز اینڈ ایکوٹی جو ہے وہ انکریز ہوں تو کریڈٹ اور ڈیکریز ہوں تو ڈیبٹ. اور اس میں نے ریونیو کا بھی ذکر نہیں کیا. ریونیو جو ہے وہ ایکوٹی کا ہی ایک طرح سے حصہ ہوتا ہے, اسی کے ماتحت ہوتا ہے, تو لہٰذا ہم اس کو جو ہے جیسے ایسٹ کے ماتحت ایکسپینس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس کے ماتحت ہوتا ہے, اس کے انڈر ہوتا ہے, لہٰذا ہم اس کا رول بھی اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اسی طرح ریونیو جو ہے وہ لائبلٹیز اینڈ ایکوٹی کے ماتحت ہوتا ہے, اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے اور اس کے انڈر آتا ہے, تو لہٰذا ان ریونیو کا رول وہی ہوگا جو لائبلٹیز اینڈ ایکوٹی کا ہوگا. تو ان شارٹ اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم جرنل انٹریز کرنا سیکھیں گے, رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا استعمال سیکھیں گے, اور کویسچنز, ایکسرسائزز, پرابلمز وغیرہ کو بھی دیکھیں گے. تو اب اس کو میں ریوائز کرتا جاؤں کہ رول نمبر 1, ایسٹس اینڈ ایکسپینسز میں جب کبھی انکریز ہوگا تو ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ, ڈیکریز ہوگا تو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ, اور لائبلٹیز, ایکوٹی اینڈ ریونیو میں انکریز ہوگا تو کریڈٹ سائڈ پہ ریکارڈ, اور ڈیکریز ہوگا تو ڈیبٹ سائڈ پہ ریکارڈ. تو ٹل دین اللہ حافظ.